بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے جو ہم سب کا خالق، مالک اور رازق ہے، جو ہمارے تمام امور کی تدبیر کرنے والا ہے، جس نے ہم سب کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جس نے ہم پہ بے شمار نعمتیں کی ہیں، اور اس کی ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، نبی علیہ السلام کی عظیم امت کا ایک فرد بنایا۔ کثرت سے درود و سلام ہو امام الانبیاء، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ سورہ کوثر کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے۔ یہ قرآن کریم کی سب سے مختصر صورت ہے۔ قرآن کریم کی سب سے لمبی صورت سورہ بقرہ ہے، اور قرآن کریم کی سب سے ہلکی صورت مقدار کے لحاظ سے، طوالت کے لحاظ سے سورہ کوثر ہے۔ اور آپ اس سورت کی عظمت کا اندازہ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو چیلنج دیا جو کہا کرتے تھے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ انسانی کاوش ہے، یہ محمد کا گڑھا ہوا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے انہیں چیلنج دیا کہ اگر یہ انسان کا گڑھا ہوا کلام ہے تو تم عربی زبان کے لحاظ سے کسی سے پیچھے نہیں ہو، تم بھی عربی زبان کے ماہر اور ماسٹر ہو، ایسا کلام بنا کر لے آؤ۔ یہ کام نہیں کر سکے۔ اللہ نے کہا چلو قرآن کریم کی 10 صورتوں جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، یہ کام بھی نہیں کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن کریم کی ایک صورت لے لو، اس جیسی کوئی صورت بنا کر لے آؤ۔ اور قرآن کریم کی سب سے ہلکی صورت کون سی ہے؟ سورہ کوثر۔ گویا کہ سورہ کوثر جو 1.5 لائن پہ مشتمل ہے، اس صورت جیسا کلام بھی وہ نہیں بنا سکے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن کتنا عظیم کلام ہے، اور عظیم کیوں نہ ہو جب یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو جیسے اللہ تعالیٰ عظیم ہے ایسے ہی اللہ کا کلام بھی عظیم ہے۔ سورہ کوثر میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو خوشخبری دی، کہا کہ انا اعطیناک الکوثر، یقیناً ہم نے آپ کو کوثر دے دی ہے۔ کوثر کسے کہتے ہیں؟ جب لوگوں سے سوال کیا جائے تو لوگوں کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ کوثر سے مراد ہے حوض کوثر، کوثر سے مراد ہے نہر کوثر۔ لیکن کیا حقیقت میں کوثر کا یہی معنی ہے؟ کیا حقیقت میں کوثر کا یہی مفہوم ہے؟ میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام اس حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں جسے امام بخاری جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے بینما انا اسیر فی الجنہ فاذا بنہر حافتاہ قباب الدر المجوف، کہ میں جنت میں چلا جا رہا تھا، اچانک میرے سامنے ایک نہر آئی،
نہر کے دائیں بائیں کنارے خولدار موتیوں کے ہیں۔ اس نہر کے دائیں بائیں جو دو اطراف ہیں وہ خولدار موتیوں کے قبے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ تو جبریل کہنے لگے کہ یہ وہ نہر ہے، نہر کوثر، جو اللہ رب العزت نے آپ کو دی ہے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ کوثر اس نہر کا نام ہے جو جنت میں ہے، جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو دے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا کہ کوثر کیا ہے؟ تو انہوں نے بھی کہا تھا ہوا نہر اعطیہ نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، کوثر اس نہر کا نام ہے جو تمہارے نبی کو اللہ رب العزت نے دی ہے، عنایت فرمائی ہے۔ دوسری جانب کچھ اور روایات ایسی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ کوثر اس حوض کا نام ہے جو جنت سے پہلے میدان حشر میں ہوگا۔ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، اچانک آپ پہ ایسی کیفیت طاری ہو گئی گویا کہ آپ اونگ رہے ہوں، نیند لے رہے ہوں۔ جب یہ کیفیت زائل ہوئی، جب یہ کیفیت دور ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر اٹھایا، اس حال میں کہ آپ مسکرا رہے تھے۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا انزلت علی آنفا سورۃ، میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی میرے اوپر ایک سورت نازل کی ہے۔ پھر آپ نے تلاوت فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس سورت کی تلاوت کرنے کے بعد آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ لوگوں جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ فرمایا کوثر حوض ترد علیہ امتی یوم القیامہ، کوثر اس حوض کا نام ہے جس حوض پہ میری امت میرے پاس آئے گی، پانی پینے کے لیے آئے گی۔ تو پہلی احادیث سے پتہ چلا کوثر اس نہر کا نام ہے جو جنت سے باہر نہیں ہے بلکہ جنت کے اندر ہے۔ اور دوسری حدیث سے پتہ چلا کہ کوثر اس حوض کا نام ہے جو جنت سے باہر ہوگی، جنت میں داخل ہونے سے پہلے اس حوض پہ مومنوں کو جانے کا موقع ملے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے پانی پینے کی سعادت حاصل ہوگی۔ اب ہمارے پاس دو طرح کی احادیث ہیں، ہم نے اب کس حدیث کو لینا ہے اور کسے چھوڑنا ہے؟ تو میرے بھائیوں آئیے میں آپ کے سامنے ایک اور حدیث رکھوں گا، ایک اور روایت رکھوں گا جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث قرآن کریم کے کسی ایک لفظ کے بارے میں آئیں، ایک حدیث کچھ اور کہہ رہی ہو، دوسری حدیث کچھ اور کہہ رہی ہو، تو وہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ جب قرآن کریم کی تفسیر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ایک چیز کا علم ہو رہا ہو اور صحابی کچھ اور کہہ رہے ہوں، تو وہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ امام بخاری روایت کرتے ہیں جناب سعید ابن جبیر رحمہ اللہ سے، یہ کون ہیں؟ یہ تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہیں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میرے استاد جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے
کہ کوثر وہ خیر کثیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے۔ یہ تیسری تفسیر ہو گئی۔ پہلی تفسیر کیا تھی کہ کوثر اس نہر کا نام ہے جو کہاں پہ ہے؟ جنت میں ہے۔ دوسری تفسیر کیا تھی کہ کوثر حوض کا نام ہے جو میدان حشر میں ہوگا، جنت میں جانے سے پہلے وہاں اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں جانے کا موقع ملے گا۔ اور تیسری تفسیر عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوثر خیر کثیر کا نام ہے، بہت بڑی خیر کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہمارے پاس تین تفسیریں ہو چکی ہیں، کس کو لینا ہے کس کو چھوڑنا ہے؟ یہ تفسیر کس نے بیان کی ہے؟ سعید بن جبیر نے اپنے استاد عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے۔ تو لوگوں نے کہا سعید بن جبیر آپ کہہ رہے ہیں کہ کوثر خیر کثیر کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ کوثر اس نہر کا نام ہے جو جنت میں ہے۔ آپ کی بات مانیں یا لوگوں کی بات مانیں؟ تو جناب سعید بن جبیر نے اس موقع پہ جو وضاحت کی، میرے بھائیوں وہ توجہ سے سننے کے قابل ہے۔ اگر اس تفسیر کو آپ سمجھ گئے، اس وضاحت کو آپ جان گئے، تو قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہوئے ایسی بہت سی تفسیروں سے جب آپ کا واسطہ پڑے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے وہاں پہ کیا کرنا ہے۔ جب آپ تفسیر ابن کثیر اٹھاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چیز کی وضاحت میں عبداللہ ابن عباس کچھ اور کہہ رہے ہیں، سعید بن جبیر کچھ اور کہہ رہے ہیں، اکرمہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، مجاہد کا قول کچھ اور ہے، تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں کس کی بات لوں کس کی بات چھوڑوں۔ تو آئیے دیکھیے کہ آپ نے اس موقع پہ کیا کرنا ہے۔ سعید بن جبیر نے بڑی آسانی کے ساتھ اس اشکال کا ازالہ فرمایا، کہنے لگے کہ میرے استاد عبداللہ ابن عباس نے بتا دیا کہ کوثر نام ہے خیر کثیر کا، بہت بڑی خیر کا، طرح طرح کی خیر کا، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دی ہے، اور نہر اس خیر کثیر کا ایک حصہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، نہر اس خیر کثیر کا ایک حصہ ہے، حوض اس خیر کثیر کا ایک حصہ ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر دے دی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نہر دی ہے، اللہ نے کہا ہم نے آپ کو کوثر دے دی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو حوض دیا ہے۔ کوثر عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے بہت زیادہ خیر، طرح طرح کی خیر آپ کو دے دی ہے۔ جی ہاں، اللہ کے رسول علیہ السلام کا اسلام قبول کرنا، اللہ کا آپ کو دین اسلام دینا، یہ اللہ کی نعمت ہے، کوثر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا آپ کو عظیم اخلاق سے نوازنا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ بھی کوثر کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا آپ کو نبی مقرر کرنا، یہ بھی کوثر کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا آپ کو خاتم النبیین بنانا، یہ بھی کوثر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا روز قیامت آپ کو شفاعت عظمیٰ کا موقع دینا، یہ بھی کوثر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا آپ کو روز قیامت مقام محمود پہ فیض کرنا، یہ بھی کوثر ہے۔ اللہ نے جو بھی آپ کو نعمت دی ہے وہ کوثر ہے۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر دی ہے، طرح طرح کی خیر دی ہے، خیر کی کئی اقسام دی ہیں۔ جو بھی اللہ نے نعمت آپ کو دی ہے وہ کوثر ہے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد حسن و حسین، یہ بھی کوثر ہیں، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی آپ پہ نعمت ہے۔ تو اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر دے دی ہے۔ جب اللہ نے اتنے انعامات دے دیے، اتنے احسانات کر دیے، تو اب اللہ کے رسول کیا کریں؟ اللہ نے اپنا کام کر دیا کہ نعمتوں کی بارش کر دی،
اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آگے سے کیا کریں اللہ نے یہ بھی بتا دیا. اللہ نے کہا فصلی لربک وانحر. اب آپ نمازیں پڑھیں کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے. جانور ذبح کریں کس کے نام پہ؟ اپنے رب کے نام پہ. میرے بھائیوں یہاں پہ مجھے اور آپ کو پیغام مل گیا کہ جیسے جیسے میرے پہ آپ پہ اللہ کی نعمتوں کی بارش ہوتی چلی جائے ویسے ویسے میرا اور آپ کا سر اللہ کے سامنے جھکتا چلا جائے، میری اور آپ کی نمازوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے، میری اور آپ کی تلاوت کی مقدار میں اضافہ ہوتا چلا جائے، میرے اور آپ کے اذکار کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے، میرے اور آپ کے صدقہ خیرات کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے، رب کی نعمتیں ملتی چلی جائیں، ہماری تلاوتوں میں، اذکار میں، صدقہ خیرات میں، سجدوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے، کیونکہ اللہ رب العزت کے شکر ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے. نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ کوثر دی ہے، لیکن میرے بھائی میرے لحاظ سے آپ کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں دے دی ہیں. یہ 2 آنکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، یہ ہاتھ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، یہ پاؤں اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، یہ اولاد خوبصورت بیٹے اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، یہ کاروبار اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، یہ جاب اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، یہ والدین کا سایہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، یہ بھائی جو میرے لیے قوت کی حیثیت رکھتے ہیں اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، نمازیں پڑھنے کی توفیق اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، قرآن حفظ کرنے کی توفیق دینا اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. تو جب میرے اوپر آپ کے اوپر اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں تو ہمیں بھی کثرت کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر میری نعمتوں پہ میرا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. ناشکری کیسے ہوتی ہے؟ اللہ نے کہا تھا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ میں نے آپ کو کوثر دے دی ہے، آپ نمازیں پڑھیں تو میرے لیے، جانور ذبح کریں تو میرے نام پہ. لیکن آج لوگ کیا کر رہے ہیں؟ سجدے کرتے ہیں تو قبر والے کو، بیٹے کا نام رکھتے ہیں پیرا دیتا. کیا یہ اللہ کا شکر ہے؟ بیٹا دے اللہ اور آپ منسوب کریں قبر والے کی طرف. جانور ذبح کرنے کی باری آئے تو آپ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پہ بکرا ذبح کریں، آپ امیر المومنین جناب علی کے نام پہ بکرا ذبح کریں، آپ اہل بیت کے نام پہ بکرا ذبح کریں، حسن و حسین کے نام پہ بکرا ذبح کریں. میرے بھائیوں چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی ولی ہو، چاہے کوئی فرشتہ ہو، چاہے کوئی جن ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے. نہ ایک دن کے لیے، نہ ایک لمحے کے لیے. عبادت کا معمولی سا حصہ جب آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو دیں گے تو اللہ بڑی غیرت والے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی باقی عبادات بھی لے جاؤ، مجھے تمہاری طرف سے کسی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ شہنشاہ ہے. جب میں یہ برداشت نہیں کرتا کہ میری بیوی میں میرے ساتھ کوئی اور شریک ہو، میں اپنی بیوی میں اپنے والد کو بھی شریک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں اپنی بیوی میں اپنے سگے بیٹے کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو اللہ رب العزت تو بڑی غیرت والے ہیں. وہ کیسے برداشت کریں گے کہ آپ اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق میں سے کسی ایک کو شریک کریں؟ اللہ تعالیٰ کا صاف صاف اعلان ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. یہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، یاد رکھو اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنے کی، کسی اور سے دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے. میرے بھائیوں دعا سے بڑھ کر عبادت کیا ہوگی؟ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کلمہ پڑھنے والے قبروں پہ پہنچ کے اللہ کے علاوہ قبر والے کو پکار رہے ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے.
امیر المؤمنین جناب علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا نبی علیہ السلام نے دوسرے لوگوں کے علاوہ آپ کو الگ سے کوئی نصیحت کی ہو، کوئی وصیت کی ہو، کوئی پیغام دیا ہو؟ جناب علی غصے میں آ گئے، کہنے لگے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ نے جو دین دیا ہے وہ سب کے لیے ہے، ہمیں الگ سے آپ نے کوئی چیز نہیں دی۔ اس کے بعد کہنے لگے لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کی لعنت ہو اس پہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ جانور ذبح کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر جو اپنے والدین پہ لعنت کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر جو زمین کے نشانات کو، زمین کے بارڈرز کو، زمین کی علامات کو تبدیل کرے۔ ایک پلاٹ ہے، اس کی نشانیاں لگی ہوئی ہیں کہ یہ فلاں آدمی کا پلاٹ ہے، ان نشانیوں کو آگے پیچھے کرنا، ان نشانیوں کو مٹانا، یہ بہت بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اس جرم کی وجہ سے اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، کسی کی زمین اس نے بارڈر لگائے، اس نے سائن بورڈ لگایا، اس نے نام لکھ کر لگایا، اس نے اینٹیں لگائیں، اس نے دیوار قائم کی، آپ نے اس نشانی کو آگے پیچھے کیا تو اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے، اور جو کسی کے پورے پلاٹ پہ قبضہ کر لے اس کے اوپر اللہ کی کتنی بڑی لعنت نازل ہوگی۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھیں تو اپنے رب کے لیے جانور ذبح کریں تو اللہ کے نام پہ۔ اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اس حدیث میں جسے جناب علی روایت کر رہے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو اس پہ جو غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرے۔ اب آپ کہیں گے غیر اللہ کے نام پہ کوئی بھی مسلمان جانور ذبح نہیں کرتا۔ نہیں میرے بھائی، ایسا نہیں ہے۔ ایسے لوگ موجود ہیں جو زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں بسم اللہ واللہ اکبر، اور دل سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی گواہ رہنا، یہ بکرا آپ کے لیے ہے، آپ راضی ہو جائیں، آپ خوش ہو جائیں، اور پھر اللہ کے ہاں میری شفاعت کریں، سفارش کریں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو غیر اللہ کے نام پہ بکرے ذبح کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، جو رب تمہارے اوپر نعمتوں کی بارش کر رہا ہے، جو تمہیں رزق دے رہا ہے، جس کی تدبیر سے تمہاری سانسیں چل رہی ہیں، جس نے تمہیں صحت دے رکھی ہے، جس نے تمہیں پلادے دے رکھے ہیں، کاروبار دے رکھا ہے، جاب دے رکھی ہے، عزت دے رکھی ہے، مقام و مرتبہ دیا ہے، جاہ و جلال دیا ہے، اسی اللہ کے لیے ہر عبادت کو خاص کر دیں، ہر نماز اس کے لیے، ہر رکوع اس کے لیے، ہر سجدہ اس کے لیے، ہر جانور ذبح ہو اس کے لیے، طواف جب بھی کریں اسی کے نام پہ، منت جب مانے تو اسی کے نام پہ، کوئی بھی عبادت کبھی بھی غیر اللہ کے نام پہ نہ کریں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک آپ سے بغض رکھنے والا، آپ سے عداوت رکھنے والا، آپ سے دشمنی پالنے والا، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، وہ دم کٹا ہوگا، وہ بے نسل ہوگا۔ اور میرے بھائیو، اللہ رب العزت کا یہ وعدہ سچا ثابت ہوا۔ نبی علیہ السلام سے عداوت رکھنے والے، بغض رکھنے والے، آج ان کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ کیا کبھی کسی نے کہا ہے
کہ میں ابو جہل کی اولاد میں سے ہوں؟ کیا کبھی کسی نے کہا ہے کہ میں ابو لہب کی اولاد میں سے ہوں؟ کوئی بھی نہیں یہ کہتا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیں، آپ کا نام لینے والے قیامت تک رہیں گے۔ جب تک کوئی آپ کا نام نہیں لے گا مسلمان نہیں ہو سکے گا۔ مسلمان ہونے کے لیے جو کلمہ آپ پڑھتے ہیں اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے۔ آپ کو کہنا پڑے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مؤذن کی اذان اس وقت تک درست نہیں مانی جائے گی جب تک کہ اپنی اذان میں یہ الفاظ نہیں کہے گا اشہد ان محمدا رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اقامت میں آپ کا نام گونجتا ہے، اتحیات میں درود شریف آپ پہ پڑھا جاتا ہے، اس میں آپ کا نام گونجتا ہے۔ آپ کوئی بھی عبادت لے لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لائیں گے، آپ کی احادیث کے مطابق اس عبادت پہ عمل کریں گے، تب اللہ رب العزت اسے قبول فرمائیں گے، ورنہ قبول نہیں کریں گے۔ اگر آپ کوئی بھی ایسی عبادت کرتے ہیں جس پہ نبی علیہ السلام کی اسٹیمپ نہیں ہے، آپ کی مہر نہیں ہے، آپ کی تصدیق نہیں ہے، آپ کی تائید نہیں ہے، اللہ رب العزت کو وہ عبادت منظور ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کا نام زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی شان بڑی بلند کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان اتنی بلند کر دی کہ اللہ نے کہا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں اپنے رب سے محبت ہے تو میری محبت کو ثابت کرو، میری محبت کے تقاضے پورے کرو، میں تب مانوں گا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو جب تم میرے محمد کی پیروی کرو گے، ان کے نقش قدم پہ چلو گے، ان کے طریقے کے مطابق نمازیں پڑھو گے، ان کے طریقے کے مطابق روزے رکھو گے، ان کے طریقے کے مطابق حج کرو گے۔ تمہاری وہ نماز جو میرے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگی میں قبول نہیں کروں گا۔ یہ ہے وہ شان جو اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو دی ہے، یہ ہے وہ مقام و مرتبہ جس سے اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین امت دی ہے، تابع دار قسم کی امت دی ہے، اطاعت گزار قسم کی امت دی ہے، ورنہ اگر آپ نبی علیہ السلام کی امت کا مقابلہ موسیٰ علیہ السلام کی امت سے کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دونوں میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ ایک طرف موسیٰ علیہ السلام ہیں، اللہ کے حکم سے جہاد کے لیے بیت المقدس میں داخل ہونا چاہ رہے ہیں، بنی اسرائیل سے کہتے ہیں آؤ میرا ساتھ دو، یہ شہر اللہ تعالیٰ ہماری جھولی میں ڈال دیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دیں گے، اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، قدم بڑھانا تمہارا کام ہے، ہتھیار اٹھانا تمہارا کام ہے، اور مدد دینا فتح دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ لیکن انہوں نے آگے سے کیا کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ موسیٰ ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاد کرنا ہے تو تو کر یا تیرا رب کرے۔ سوچئے نبی کا دل کتنا ٹوٹا ہوگا، یہ الفاظ سن کے وہ عظیم نبی کتنے پریشان ہوئے ہوں گے، کس قدر غم میں مبتلا ہوئے ہوں گے۔ اور ہمارے نبی کی باری آتی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ بدر کی لڑائی کے موقع پہ نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو لڑنے کے لیے لے کر نہیں گئے تھے، بلکہ یہ کہا تھا کہ مکہ والوں کا تجارتی قافلہ ہے، جہادی نہیں، لڑنے والا گروہ نہیں، تجارتی قافلہ جس میں 30-40 آدمی ہوں گے، ان کو گرفتار کریں گے اور ان کا مال ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جان کو خطرہ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، تو نبی علیہ السلام اس کام کے لیے لے کر گئے تھے، لیکن تجارتی قافلہ دور سے نکل گیا۔ اب لڑنے کے لیے مکہ سے ابو جہل کی ٹیم پہنچ گئی، اس کا لشکر پہنچ گیا۔ اب نئی صورتحال ہے، نبی علیہ السلام صحابہ کرام سے مشورہ کر رہے ہیں کہ میرے صحابیوں بتاؤ ہم کیا کریں۔
کوئی نہ کوئی مہاجر کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کا فیصلہ اس پہ ہم عمل کریں گے، قیادت آپ کی، جان دینا ہمارا کام ہے۔ لیکن آپ پھر کہتے کہ میرے صحابیوں مجھے بتاؤ، مجھے مشورہ دو۔ انصاری مدینہ کے باشندے سمجھ گئے کہ نبی علیہ السلام ہم میں سے کسی کی آواز سننا چاہتے ہیں، ہم میں سے کسی کا موقف جاننا چاہتے ہیں۔ تو پھر ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ آپ ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں، اللہ کی قسم ہم آپ کے ساتھ ہیں، جہاں پہ آپ لڑائیں گے ہم لڑیں گے، خشکی میں لڑانا چاہتے ہیں خشکی میں لڑائیں، سمندر میں لڑانا چاہتے ہیں سمندر میں لڑائیں، ہم جانے دینے کے لیے بالکل تیار ہیں، قیادت آپ کا کام ہے، جانے نچھاور کرنا ہمارا کام ہے۔ یہ وہ امت ہے جو اللہ نے نبی علیہ السلام کو دی ہے، یہ بھی کوثر ہے، یہ بھی خیر کثیر ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کا آپ کے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ آپ کی امت بہت بڑی امت ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا من دل علی خیر کفاعلہ، جو کسی کو نیکی کا راستہ بتاتا ہے، جتنا ثواب نیکی کرنے والے کو ملے گا اتنا ہی ثواب اسے ملے گا جس نے نیکی کا راستہ بتایا ہے۔ آج اگر میں کسی کو نماز کا طریقہ بتاتا ہوں، وہ جب تک میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھتا رہے گا، جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ہی ثواب مجھے ملے گا۔ تو مجھے اور آپ کو دین کس نے دیا ہے؟ اللہ کے رسول نے۔ تلاوت کس نے سکھائی؟ اللہ کے رسول نے۔ اذان کس نے سکھائی؟ اللہ کے رسول نے۔ حج کا طریقہ کس نے سکھایا؟ اللہ کے رسول نے۔ عمرے کا طریقہ کس نے سکھایا؟ اللہ کے رسول نے۔ قربانی کا راستہ کس نے بتایا؟ اللہ کے رسول نے۔ صدقہ خیرات کا طریقہ کس نے بتایا؟ اللہ کے رسول نے۔ تو آج میں اور آپ جو بھی نیکی کرتے ہیں، ہر نیکی کا ثواب جتنا ہمیں ملتا ہے اتنا ہی اللہ کے رسول کو ملتا ہے۔ یہ ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ بجائے اس کے کہ اللہ کے رسول کی طرف سے حج کریں، بجائے اس کے کہ اللہ کے رسول کی طرف سے عمرہ کریں، آپ اپنی طرف سے حج کریں، اللہ کے رسول کو ثواب ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اپنی طرف سے عمرہ کریں، اللہ کے رسول کو ثواب ملے گا۔ اسی لیے صحابہ کرام جن کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے راستوں پہ راستہ کر رکھا تھا، وہ اللہ کے رسول کی طرف سے حج نہیں کرتے تھے، اللہ کے رسول کی طرف سے عمرہ نہیں کرتے تھے، کیونکہ جانتے تھے کہ حج ہم کریں گے، عمرہ ہم کریں گے، اللہ کے رسول کو ثواب ملنا ہی ملنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سورہ کوثر بڑی عظیم سورت ہے، اس کے اوپر غور کریں اور اس سے یہ سبق حاصل کریں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو یہ حکم دیا ہے کہ چونکہ ہم نے آپ پہ نعمتوں کی بارش کر دی ہے، اس لیے آپ اپنے رب کی عبادت کریں اور عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں، یہی پیغام میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے کہ اللہ نے ہمیں بھی بہت ساری نعمتیں دی ہیں، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ کی عبادت میں اضافہ کریں اور کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ That me?